اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ بقرہ کی آخری آیت میں یہ اصول بیان فرمایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی انسان کو مکلف نہیں فرماتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ انسان بھی اپنے جیسے انسانوں سے اتنا ہی کام لیتا ہے جتنی اس میں سخت طاقت اور ہمت ہے۔ کوئی باپ اپنے بچے کو بازار لے جائے اور اس 7 سالہ یا 8 سالہ بچے کے اوپر 50 کلو یا 100 کلو کا بوریا نہیں رکھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بچے میں اٹھانے کی طاقت نہیں اور تحمل نہیں۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتا، اللہ تبارک تعالیٰ تو حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، علم والے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت اور اس کی قوت اور اس کی ہمت سے زیادہ اسے مکلف نہیں فرماتے۔ جتنے اعمال شرعیہ ہیں وہ مزاج انسانی کے عین مطابق ہیں۔ روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، کوئی چیز بھی اس میں مزاج انسانی کے خلاف نہیں۔ اگر کوئی انسان یوں کہتا ہے کہ میں صبح کو اٹھتا ہوں تو مجھے نزلہ ہو جاتا ہے اور مجھے سردی ہو جاتی ہے، صبح میں وضو کرتا ہوں، غسل کرتا ہوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگا رہا ہے کہ اللہ تجھے عقل نہیں، مجھ جیسے کمزور انسان پر ظلم کر رہا ہے، صبح سویرے نہانے کو کہہ رہا ہے، وضو کرنے کو کہہ رہا ہے، اور اس ٹھنڈ میں مسجد کو جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو کہہ رہا ہے۔ تو یہ الزام ہے اللہ تعالیٰ پر۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ داڑھیوں کے رکھنے پر کام نہیں ہوتے، اللہ پر الزام لگا رہے کہ اللہ تو نے تو داڑھی رکھنے کو کہہ دیا، تجھے معلوم نہیں کہ ہم کافرانہ حکومت میں رہتے ہیں، مشرکانہ رسوم اور رواج کے درمیان رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ کے علم، اللہ کی قدرت سے مقابلہ کرتے ہیں معصیت کرنے والے۔ اسی لیے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گناہ کی ایک علامت یہ ہے کہ گناہ کرنے والا ساری زندگی بے چین رہتا ہے۔ بے چینی آئی گناہ کے دروازے سے، معصیت کے دروازے سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے دروازے سے۔ اب اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے تلاش رہے ہیں امن کارخانوں میں، سکون کو تلاش کر رہے ہیں حکومت کے ایوانوں میں، چین کی زندگی کو تلاش کر رہے ہیں گھریلو زندگی میں۔ تو ایسے ماحول میں ہیں ہم کہ جہاں پر انسان گناہ کر کر اور اس گناہ پر جری ہو رہا ہے، بہادر ہو رہا ہے۔ جیسے کوئی آدمی مریض ہو گیا اور وہ مرض لوگوں کو دکھاتا پھر رہا ہے، دیکھو مجھے دمبل ہو گیا، میں کتنا اچھا انسان ہوں، دیکھو مجھے کینسر ہو گیا، دیکھو مجھے برین ٹیومر ہو گیا، دیکھو مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ آج یہ مصیبت ہے، آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کو قابل فخر سمجھتا ہے۔ ایسے موقع پر ہدایت کے لیے، انسان کی تربیت کے لیے اب
داڑھی رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے آدمی داڑھی، یہ تو دکھنے والی چیز ہے. دو چیزیں ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، ایک داڑھی کی بات، ایک عورتوں کے پردے کی بات. یہ دونوں دکھنے والی ہیں. داڑھی مڈانے والے کو بھی داڑھی کا مڈانا نظر آتا ہے، اس کی بیگم کو بھی نظر آتا ہے، حجام کو بھی نظر آتا ہے، نمازی کو بھی نظر آتا ہے. دکھنے والی جو عیوب ہیں، دکھنے والی جو برائیاں ہیں، ان کے بارے میں ہم کہہ رہے. اب اندرونی نہ دکھنے والی خباثتیں جن کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، یہ کس حد تک آگے پہنچی ہوئی ہے یہ اللہ ہی بہتر. اور یہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں. داڑھی کا مڈانا بھی گناہ کبیرہ ہے، عورتوں کا پردے کو چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے. جب دکھنے والے گناہ کبیرہ کے بارے میں آدمی کو اصرار ہے کہ میں اسی پر قائم رہوں گا، تو پھر چھوٹے موٹے دوسرے گناہوں کے بارے میں کیا ضمانت لی جا سکتی ہے؟ اور ہم نے یہ بھی مسئلہ بیان کیا کہ جن کے ایک مشت سے کم داڑھی ہے وہ یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ میری داڑھی آ گئی. داڑھی کا مڈانے والا اور ایک مشت سے کم داڑھی کو کٹانے والا دونوں برابر گناہ میں دونوں برابر ہیں. یہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور وہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. یہ ایسا گناہ جو دکھنے والا ہے اس میں ہم اتنے بہادر ہیں. نماز کے اندر خشوع خضوع، نماز کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی حاضری کا تصور، کلام پاک کے تلاوت کے وقت قرآن شریف کی حلاوت اور لذت کا محسوس ہونا. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. ہم بھی تو بیانات سنتے ہیں، قرآن کی باتیں سنتے ہیں، حدیث کی باتیں سنتے ہیں. کوئی ہماری زندگی میں بدلاؤ آنے کے اور انقلاب آنے کے آثار نہیں. جنازوں کے، لاشوں کے نکلتے ہوئے انبار کے انبار ہم دیکھتے ہیں. کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ کل کس کی لاش آ جائے اور کل ظہر عصر میں کس کا جنازہ اٹھ جائے. اس کے باوجود انسان آج اتنا بہادر ہے کہ وہ اپنے گناہ پر قائم رہنے کے لیے اور اپنے گناہ پر باقی رکھنے کے لیے خدا جانے اس کے لیے کون سی ہمت آ گئی، کون سی طاقت آ گئی اور کون سی قوت آ گئی. یہ تو وہ دکھنے والی چیزیں. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہماری نمازوں کی کیفیت کیا ہے؟ ہمارے قرآن شریف کے تلاوت کی کیفیت کیا ہے؟ مسجد میں آتے ہیں تو کیا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں نہیں ہیں؟ یا آپ دیکھیں اپنے آپ میں، آپ اپنے دکان میں نہیں ہیں. ہوتا ہے نا اثر. آدمی MLA کے چیئر میں سامنے بیٹھا ہے، ذرا دل میں بڑپنا پیدا ہو گیا، ہاں بھائی میں بھی اس لائق ہوں کہ ایک منسٹر کے سامنے بیٹھ سکو، ایک کاؤنسلر سے ہاتھ ملا سکو. تو یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے، شہنشاہوں کے شہنشاہ کا دربار ہے. یہاں آنے کے بعد کیا آپ اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ کیا اسے ہی سمجھتے ہیں جیسے آپ اپنی دکان کے کیش پر بیٹھے ہوئے ہیں، کاؤنٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اپنے کا کچھ اگر محسوس نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے دلوں میں، ایمان میں، کفر میں کوئی فرق نہیں ہے. یہاں آنے کے بعد ہمارے دلوں میں ایک بڑپنا محسوس ہو رہا ہے. اللہ کا شکر، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان. اللہ نے ہمیں دنیا کی گندگی اور غلاظت سے نکال کر ہم جیسے گنہگاروں کو، پلیدوں کو، مجرموں کو، ناپاکوں کو اللہ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے اپنے دربار میں بلا دیا. یہ جذبہ اگر پیدا ہو رہا ہے یہ ایمان کی دلیل ہے. یہاں بیٹھے، فٹ پاتھ پر بیٹھے، دکان میں بیٹھے، گھر میں بیٹھے، چارپائی پر بیٹھے، ٹی وی کے سامنے بیٹھے، کوئی فرق نہیں. اللہ کی قسم ہمارے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا ہے. ہم نے کوئی اس کی قدر و منزلت نہیں کی. آنے سے پہلے یہ لباس کیا اس لائق ہے
کہ اس لباس کے ساتھ میں اللہ کے دربار میں جا سکتا ہوں؟ انشق کیا ہوا ہے آدمی، پاخانے کی جگہ ابھر رہی ہے، پورے دھوبڑ نظر آ رہے، پیشاب کا عضو دکھائی دے رہا ہے، سارے کپڑے میں اس کے عضو دکھائی دے رہا ہے. کیا اس گندے کپڑے کے ساتھ، بھیڑوں چماروں کے لباس کے ساتھ میں احکم الحاکمین کے دربار میں جا سکتا ہوں؟ وہ ٹوپی میکینک بھی پہنا، بیمار بھی پہنا. فقہاء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جس لباس کے ساتھ تم دنیا کے بڑوں کے سامنے جاتے ہوئے شرماتے ہو، اس لباس کے ساتھ اللہ کے گھر میں آنا مکروہ ہے. مسجدوں کے اندر ان بڑے بڑے خبیث مالداروں کے لیے ٹوپیاں گندی رکھی ہوئی ہیں، برسوں سے ان کو صاف نہیں کیا گیا اور برسوں سے ان کو نہیں دھویا گیا، گندگیوں کا انبار لگا ہوا ہے. اس ذلیل اور خسیس مالدار رشوت خور انسان سے پوچھئے، اس ٹوپی کو پہن کر کم سے کم تو کیا اپنی سسرال جا سکتا ہے؟ اپنے سالے کے گھر کو جا سکتا ہے؟ اللہ کا دربار اتنا گھٹیا اور اتنا گیا گزرا کہ تیرے سر میں ایک ٹوپی گدری، ایک چندی اٹھا کر پہن لیا اور ایک میلی ٹوپی اٹھا کر پہن لیا، ایک ایسا لباس جس میں آگے پیچھے کی شرمگاہ کی پوری اسکیننگ رپورٹ دکھائی دے رہی ہے، اور اس رپورٹ کے ساتھ آ کر خدا کے دربار کے اندر نمازیوں کی صف میں جو ہے کھڑا ہو گیا. دکھنے والے اعمال. دل کی حالت تو بیوی جو 70 سال سے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، وہ شوہر کے دل کی حالت کو بیوی نہیں بتا سکتی. شوہر بیوی کے دل کی یہ تو دکھ رہے ہیں، یہ کون سی ٹوپی پہن رہا ہے، یہ کون سا لباس پہن رہا ہے، یہ کون سا چہرہ بنایا ہوا ہے. خدا کے گھر کے اندر آ کر تمیز نہیں آئی، قبر میں جا کر تمیز آئے گی. خدا کے گھر میں ادب نہیں آیا. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ استنجا کیا کرتے تھے تو خون کی دھاریں مارا کرتے تھے، خون نکلا کرتا تھا. اطباء نے علاج کیا، حکما نے علاج کیا، علاج ناکام ہوا. ایک اللہ والے نے کہا دنیا کا کوئی طبیب، دنیا کا کوئی حکیم حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا علاج نہیں کر سکتا. خدا کے دربار میں چلا جاتا ہے، خدا کے خوف سے اس کا کلیجہ پھٹ کر خون پیشاب کی نالیوں سے نکل رہا ہے. آئے ایک لگایا، سوئے، وضو کو برباد کیا. کیا ہے خدا کا دربار؟ سنیما میں کسی کو آپ بے ادبی سے جاتے ہوئے دیکھے، بے ادبی کرتے ہوئے دیکھے سنیما کی؟ کیوں؟ 20 روپے اس کے لگے ہیں، 25 روپے لگے ہیں. خدا کے دربار کی کوئی قدر و قیمت نہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان خیر البقاء المساجد، دنیا میں جو سب سے بہترین جگہ ہے وہ یہ مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں. اس کے ساتھ جو عمل نظر آ رہا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے، ہم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. کئی دیہات، کئی گاؤں ایسے ہیں، مکانات دیر اندر جاؤ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ امریکہ کے کسی مہذب اور جدید تعلیم یافتہ علاقے میں داخل ہو گئے ہیں. اور مسجد 500 سال پرانی آثار قدیمہ کی یاد دلائے. اللہ کے گھروں سے ہمارا رشتہ، اللہ کے گھروں سے ہمارا تعلق، اللہ کے گھروں سے انسیت والے اعمال ہیں جو آج ہم دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے. وہ چیز کہ دل میں کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، جھوٹ ہے، بغض ہے، چغلی ہے، سیاہی ہے. دنیا کے اندر ایسا کوئی الٹرا ساؤنڈ سسٹم نہیں، کوئی ایسا اسکینر نہیں، اور کوئی ایسی جو ہے رپورٹ دینے والی مشین نہیں. اگر مشین ہو، مشین ٹوٹ کر پرزے نکل جائے ہمارے گناہوں کی خباثت سے اور ہمارے گناہوں کی نحوست سے، وہ بتا بھی نہیں پائے گی. آپ نے اس کے اندر رکھا ہوگا کاٹا 500 اور انسان گناہ کرتا ہوگا 5000 کی رفتار سے کاٹا ٹوٹ جائے گا. دکھنے والے اعمال
آج ان کے اور دکھنے والے اعمال پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے. فرمایا ابی وسلم قرآن آپ پر اترا اور آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے اچھل پڑتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرا نام لیا، سمانی اللہ نے میرا نام لیا کہ ابی سے جا کر قرآن سنو. وہ ابی بن کعب اللہ کے قرآن کو کیسے پڑھتا ہوگا، اس میں کیا حلاوت ہوگی، کیا لذت ہوگی، کیا کشش ہوگی کہ اللہ نے اپنا کلام سنانے کے لیے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جا کر ابی سے کہو کہ وہ کلام پڑھے اور تم کلام پاک کو سنو. تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا اللہ نے میرا نام لیا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سماک اللہ ابی، خوشخبری ہو اللہ نے تیرا نام لے کر بتایا کہ ابی کو قرآن پڑھنے کے لیے کہو. عبادت میں کیا آج ہمیں وہ مزہ ملتا ہے، وہ لذت ملتی ہے، سجدوں میں وہ کیفیت ملتی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں قیام کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں آنے سے کیا ہماری طبیعتوں میں بدلاؤ آتا ہے یا ایسے ہی بیٹھ گئے جیسے کسی اور مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بچوں اگر تم میرے دربار میں آؤ، میرے گھر میں آؤ تو بن سور کر آؤ. وہ لباس جو عام لوگوں کے لیے پہنا جاتا ہے اس سے قیمتی لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، سرما لگا کر آپ کون سے دربار میں جا رہے ہیں؟ تو جب ہمارا دکھنے والے اعمال کے ساتھ یہ رویہ اور یہ سلوک ہے تو ہم کیا خانقاہوں میں، پیران پیر کے خانقاہوں میں اور خواجہ اجمیری کے خانقاہ میں، صابر کلیری کی خانقاہ میں، امداد اللہ محر مکی کی خانقاہ میں جا کر مجاہدے کریں گے؟ کرنے کے کام نہیں کر رہے. ہمارا مساجد کے ساتھ یہ سلوک، ہم عورتوں کے پردے کے ساتھ یہ رویہ، ہمارے گھروں میں ناچ گانے ساتھ یہ رویہ، کرنے کے کام نہیں کر رہے. تو پھر ان خانقاہوں کے اندر جا کر کیا ہم اپنی زندگی کو بدلائیں گے؟ کہاں فرصت ہے؟ کس فرصت ہے؟ اللہ اگر تو ہر جگہ موجود ہے، انہی کی بات ہے عرش سے اتر کر اللہ تبارک تعالیٰ کہیں، ہم دیکھا رویہ ہے یہ کہیں یہ میرا گھر ہے، میں نے ایک گندے قطرے سے پیدا کیا اور جب تو رحم ماں تھا تو تیرے ماں کے گندے خون سے میں نے پرورش کی، ایک سانس میں تیرا محتاج ہے، ایک ایک قدم پر تو میرا ممکن ہے. اللہ سے بھی کہے دولت پیسہ، میں نے کہا کہ خدا انسانی شکل میں آ جائے، کوئی ملازہ نہیں ہے. کس کو فرصت ہے دین کے لیے؟ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کر دیا اور میں اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے بغیر کیا بھی ہمیں نہیں مل سکتا. سب سے کم درجے کا یتیم خانہ قابل رقا ساتھ سلوک کر رہا ہے، اس کو کہا ہے اس کا دنیا میں کوئی یتیم مسکین بھی نہیں جتنا کہ جناب محمد الرسول آیاتی ہے کہ اللہ کے احکام چاہنے کے ساتھ انسان نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور ہمیں کچے پتوں کو چبانے کے لیے ہوا پیاس لگتی ہے. اور جب آخری گریٹ کھینچ ہے سیدھے ہاتھ کے اندر فروٹ کا پلیٹ رکھا، ہاتھ سے گیا کم سے کم 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کے دیا. آج ہمیں اس کی کے لیے کہا جاتا ہے پر گرمی تک کیا ہماری زندگی ہے؟ اب سوچیں، غور کریں، تدبر کریں، اب ہم کامیاب نہیں ہو سکے. واسا فی الامین رسول منہم یتلو طرف ایک پیر فکر ہے کہ جا کر کسی مولوی کے سامنے کھڑے ہوئے کیوں پوچھے گا؟ کیا ضرورت پوچھنے؟ کس کے پاس چوڑے پہنے پر ہاتھ؟ کسے فکر ہے؟ دین کا وہ اہم ستون اور پلر ہے، اس کے گر جانے سے دین ہی گر جاتا ہے. برسوں سے اتحیات نہیں آتا، دعائے قنوت نہیں آتا،
سورۃ الفاتحہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، کیا کس کو فکر ہے صاحب؟ نانا ہو گئے، دادا ہو گئے، اب وہ علامتیں آ گئی کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے بعد جینے کی امیدیں کم ہیں، جینے کے آثار کم ہیں، ہارٹ اٹیک کبھی ہو۔ ہارٹ اٹیک کی بیماری کہتے ہیں اچانک کیسے مر جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو وارننگ دی تھی، کولیسٹرول بڑا تھا، نالیاں تنگ، الزام نہیں۔ ارے صاحب کل اچھا تھا ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، آج مر گیا، تجھے مشورہ لے کر اللہ کو ملک الموت کو بھیجنا تھا۔ علامتیں موت کی، کڈنی میں پتھر آ گیا، کینسر آ گیا، اور زندگی میں بدلاؤ لانے کے لیے، نمازوں کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بدلانے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیں آپ یہ جماعتوں کا وقت کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ یہ اقامت کیوں کہی جاتی ہے؟ مؤذن کی فضیلت حدیث پاک میں کیوں بیان کی گئی ہے؟ امام کا درجہ حدیث پاک میں کیوں بیان کیا گیا؟ دیکھیں آپ 75% لوگ جماعت کو چھوڑ کر آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ جماعت کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے گھروں میں لکڑیاں لگاؤں اور آگ لگا دوں۔ آخر 1:30 بجے ظہر ہے تو 1:30 بجے کیوں ہے؟ یہ جماعت کیوں ہے؟ کوئی فکر نہیں۔ فجر میں کتنے لوگ، ظہر میں کتنے لوگ، فجر سے لے کر ظہر تک فجر کی نماز چلتی رہتی ہے، ظہر سے لے کر عصر تک ظہر کی نماز چلتی رہتی ہے، عصر سے لے کر مغرب تک عصر کی، کوئی کسی کو پوچھنے والا کیوں؟ کوئی اس کا پولیس نہیں، کوئی اس کا کمشنر نہیں، کوئی ڈی سی پی نہیں، کوئی اے سی پی نہیں۔ حضرت مولانا ذوالفقار علی نقشبندی نے فرمایا، ایک بزرگوں کا قول نقل فرمایا ہے کہ بعض بزرگ ایسے گزرے ہیں، کرامن کاتبین، اس میں گناہ لکھنے والے فرشتے، کہ 20 برس تک انتظار کرتے رہے کہ اس کا کوئی گناہ لکھو، لیکن گناہ نہیں لکھنے پائے۔ آج گناہ کا فرشتہ گناہ لکھتے لکھتے تھک گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کے مونڈوں پر، آپ کے کاندھوں پر کیمرے کو فٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ کب آ رہے ہیں نماز کو، کہاں تک تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کو اٹھا رہے ہیں، کہاں آپ کی نگاہ جا رہی ہے، کہاں آپ کا خیال جا رہا ہے، سب رپورٹ تیار کی جا رہی ہے، ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ کوئی سمجھ، ہم تو خدا کو نہیں مانتے، خدا کو مانتے تو خدا کے نمازوں کے ساتھ، اس کے دربار کے ساتھ یہ کھلواڑا۔ فجر کی نماز کتنے لوگ جماعت سے پڑھتے ہیں، آتے ہیں سورج کے طلوع ہونے کے بعد اشراق کے وقت پڑھتے ہیں، اور ساری زندگی عادت بنا رکھی ہے۔ انسان ہے، کبھی ایک آدھ مرتبہ غلطی ہو جائے کہ انسان کی نیند لگ گئی اور انسان نہیں اٹھ پایا، چلو بھائی نیند کھلی، آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل گئے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ میرے خطا کو درگزر کر دے۔ ساری زندگی دیکھیں آپ، ایک اور بات دیکھیں، پہلی صف میں رہنے والے ان کی موت تک پہلی صف میں رہیں گے، دوسری صف میں رہنے والے وہ الگ ہی گروپ ہے، تیسری صف میں رہنے والے، دوسری رکعت پہ آنے والے، چوتھی رکعت پہ آنے والے، سلام سے قریب ہمیشہ آئیں گے۔ اب 5:30 بجے فجر کی نماز تھی، اب امام صاحب نے اعلان کر دیا کل سے فجر کی نماز 5:35 پر ہو گئی۔ بھئی تو 5:30 میں آ کر جب اتحیات میں آتا تھا، 35 میں جب نماز ہو گئی تو تکبیر تحریمہ سے آنا چاہیے نا، نہیں اسے معلوم ہو گیا۔ اب اس نے اپنے الارم کو اور 5 منٹ آگے کر دیا، اور پھر جو ہے وہی 35 میں بھی پہلے دن بھول کر تکبیر تحریمہ سے آیا تو دوسرے دن وہی بیت الخلا کو جا کر تشہد میں آئے گا۔ کیا مذاق ہے اللہ کی نمازوں کے ساتھ؟ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں۔ زندگی کے اندر بے چینیاں نہیں آئیں گی تو کیا؟ جو نماز کو چھوڑنے والا ہے ہمیشہ چھوڑ رہا ہے، جو تشہد میں آنے والا ہے ہمیشہ تشہد میں آ رہا ہے۔
کس کے ساتھ کھلواڑا، کس کے ساتھ مذاق، کس کی زندگی کو تباہ کر رہا ہے، کس کی زندگی کو برباد کر رہا ہے، کون سے خدا کے ساتھ مکر و فریب کا معاملہ کر رہا ہے. دیکھ اب خانخواہی نظام کون جائے گا؟ اس لیے حضرت اقدس مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے جو خلیفہ ہیں حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ صاحب کون کھڑے کھڑے ہو کر رات میں آج کے لوگ جو ہے قرآن پڑھیں گے، قیام اللیل کریں گے اور دن کے نفلی روزے رکھیں گے، فرائض کے اندر کوتاہی، عظیم الشان سنتوں کے اندر کوتاہی، ہفتے میں 10 مرتبہ سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ صاحب فجر کی سنتیں اگر چھوٹ جائیں تو کیا فجر کی فرض کے بعد 10 مرتبہ میرے پاس لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں. کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے پوچھتے ہیں کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آخری وقت میں آ کر وہ فرض نماز کے اندر شامل ہے. دنیا کے کسی معاملے میں ہمارے ساتھ یہ رویہ نہیں. ایئرپورٹ میں جانا ہو گھنٹوں پہلے جائیں گے، بس اسٹاپ جانا ہو گھنٹوں پہلے جائیں گے، سنیما جانا ہو گھنٹوں پہلے جائیں گے، شراب پینے جانے والا گھنٹوں پہلے جائے گا. ایک اللہ کا گھر مذاق کرنے کے لیے، ایک اللہ کا گھر سستی کے لیے، کاہلی کے لیے. بڑا بڑا وضو کیا، کوہنیاں سوکھی رہ گئی، ایڑیاں سوکھی رہ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل للعقاب من النار، وہ ایڑیاں جو وضو کے اندر سوکھی گئی اللہ تعالیٰ ان کو جہنم فرمائے. انعام کے ساتھ، سکون کے ساتھ ایک وضو کو کہاں سے آمد ہو گئی. امام صاحب جو ہے جو چھوٹی نماز پڑھانے والے استنجا بھی جانا، بیت الخلا بھی استنجا بھی گیا، بیت الخلا بھی گیا. ہاں اب اطمینان سے وضو کرے گا، امام سلام نہیں پھیر دے گا. کہاں جھنجھٹ صاحب پھر الگ سے نماز پڑھو. اب الگ سے نماز پڑھنے میں سورتیں پڑھنی پڑیں گی. امام صاحب کے پاس جو ہے پڑھے تو فری ہے، لائسنس ہے قرات نہ کرنے کا. اب فٹافٹ وضو کیا، کونیاں سوکھی رہ گئی، کے اندر جو ہے کچھ حصہ سوکھا رہ گیا اور ڈنڈیاں سوکھی رہ گئی، ایڑیاں سوکھی رہ گئی. اللہ کے حبیب پاک صاحب فرمایا یہ حصے مستحق ہیں جہنم میں جانے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کس میں طاقت ہے، کس میں ہمت ہے آج وہ مدے کرنے کی اور وہ رضتیں کرنے کی. دین کے لیے فرصت کسے، دین کے لیے وقت کس کو ہے؟ آج سب سے کمزور انسان جو غصہ نکالتا ہے نا، غصہ آتا ہے ہر کسی کو، بچوں بھی آتا ہے، مرد کو بھی آتا ہے، عورت کو بھی آتا ہے، جوان کو بھی آتا ہے، بوڑھے کو بھی آتا ہے. لیکن غصے میں ایک اصول یہ ہے کہ اپنے سے کمزور نکالا جاتا ہے. ایک بڑے سے بڑے کڑی ارب پتی کھڑی چور کو پکڑ لو، تھانے کے اندر ڈال دیا جائے، لاک اپ میں دیا جائے، معمولی 1,500 روپے لینے والا کانسٹیبل جوتا دھر کر مارے، اب کیوں غصہ نہیں آتا؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جوتا مارنے والا کانسٹیبل اس وقت مجھ سے زیادہ پاورفل ہے، مجھ سے زیادہ طاقتور ہے. غصہ جو کرتا ہے آدمی بیوی کو کیوں مارتا ہے؟ اس لیے مارتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے یہ کمزور ہے. بڑے چھوٹوں کو کیوں مارتے ہیں؟ اس لیے مارتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، اس لیے نہیں کہ ان کو غصہ آتا ہے. ماں کیوں نہیں غصہ آ رہا ہے جب بڑا اس کا کانسٹیبل اس جوتا مارے، اس کے منہ پر پیشاب کرے، اس کے لٹھی مارے، کہتا ہے نہیں ایسا ویسا کیوں کہتا ہے؟ وہاں غصہ کر، وہاں بہادری کے جوہر دکھا، وہاں اپنے غصے کے جوہر. ان کے معاملے کے اندر جتنا چونو چرا کیا جاتا ہے، ٹریفک کے قوانین کے بارے میں بھی اتنا چونو چرا، یہ کیوں ایسا، وہ کیوں ایسا، گاڑی مڑائے تو نماز کے بعد آئے تو کیا، پر ہاتھ رکھے تو کیا، بڑا غصہ، ساری چیزیں بلا بدتر کی. انسان اپنے غم کو، غصے کو جو نچھاور کر رہا وہ دین پر، اس لیے کہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں دین سے زیادہ کوئی کمزور چیز نہیں. سب سے برا سلوک، سب سے بدتر سلوک نمازوں کے ساتھ، داڑیوں کے ساتھ، پردے کے ساتھ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ. اب ملائیں گے مجاہدے کہاں سے؟ ساری رات کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا، روزے رکھنا، نفلی روزے رکھنا، پیٹ کو مارنا، پیٹ بھر کر اپنی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، فخر و فاخر کر کر پیٹ پر پتھر باندھ کر کیا جہاد کو جائے گا؟ اللہ کے راستے میں جائے گا؟ اس لیے حضرت نے پورے کلام پاک کا تدبر کرنے کے بعد
پوری احادیثوں کا بغور مطالعہ، کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے، ایک عمدہ اور آسان اور سستا نسخہ امت کو دے دیا۔ کیا ہے؟ آپ کسی خانقاہ میں بھی نہ جائیں، کسی مدرسے میں بھی تو ایسے کمینے اور ذلیل انسان کے بارے میں امید کم ہی ہے کہ پھر اس کی زندگی کے اندر کبھی توبہ کا دروازہ کھلے گا۔ اس لیے وہ لوگ کام جائیں جو صحیح راستے پر آنے کے بعد پھر انہوں نے غلط راستے کو اور غلط طریقے کو اپنایا ہے۔ داڑھی رکھنے کے بعد داڑھی کو منڈایا ہے، سنت پر آنے کے بعد بدعت کو اپنایا ہے، نماز کے طریقے پر آنے کے بعد نمازوں کو چھوڑا ہے، حلال کو اپنانے کے بعد حرام کو اپنایا ہے۔ خدا ایسوں کو معاف نہیں کرتے، ایسوں کو معاف کر سکتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے جنت کے دروازے کو دیکھا نہیں، جنت کی نہروں کو دیکھا نہیں، جنت کے مزے کو دیکھا نہیں، اللہ کی رضامندی کو دیکھا نہیں، اللہ کی خوشنودی کے پروانے کو دیکھا نہیں۔ یہ ذلیل انسان اللہ کی رضامندی کے پروانے کو پا کر پھاڑ دیا، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ اسی لیے حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ختم الایمان، اس مسلمان نے ایمان کے مزے کو چکھ لیا جس نے من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، اللہ کو رب مان کر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے نبی مانا اس نے ایمان کے مزے کو چکھ لیا، اور جب چکھ لیا تو چکھنے کے بعد پھر وہ جائے گناہ کے راستے پر۔ ایک آدمی امیری کو پانے کے بعد، مالداری کو پانے کے بعد، دنیا میں ایک امیر بتاؤ کہ مالداری کو پانے کے بعد پھر فقیر بن گیا ہو، دنیا میں ایک آدمی بتاؤ صحت کو پانے کے بعد پھر سے بیمار بن گیا ہو۔ دنیا میں کوئی امیر اپنے آپ سے فقیر نہیں چاہتا، دنیا میں کوئی صحت مند اپنے بیمار ہونا نہیں چاہتا۔ اللہ کی رضامندی کا پروانہ پا کر، خدا کی خوشنودی کا پروانہ پا کر، نبی کا طریقہ پا کر تجھ میں ہی کیسے ہوئی جہنم شراب پینے کی، جہاں کا لہو پینے کی اور ظلم کا پیپ پینے کی۔ جو پی رہا ہے توبہ کی امیدیں کم ہی ہیں اس انسان کے بارے میں، اس لیے گنہگار کے مقابلے میں اس کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو دنیا کے اندر جتنے نظامات ہیں، خانقاہوں کا، مدارس کا، علماء کا، تقریروں کا، تبلیغوں کا، ان کا مقصد اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کلام پاک کی تیسرے پارے کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میری مخلوق، اے میرے بندو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرنے ہیں تو کیا چاہیے؟ فرعونی، محبت کو پانے کے لیے، اللہ کی رضامندی کو پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، عرش کے سائے کو پانے کے لیے، حوض کوثر کو پانے کے لیے، اور پل صراط پر بجلی کا گزرنے کو پانے کے لیے ایک نسخہ بتایا کلام پاک نے، فاتبعونی، جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اتباع۔ ایک ہی طریقہ ہے، اس ایک طریقے کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اگر خانقاہ جانا نہیں چاہیے، اگر آپ مجاہدہ نہیں کرنا چاہتے، ریاضت کرنا نہیں چاہتے، اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے وقت نہیں ہے، اپنی زندگی کا ایک نظام بنائیے اور اس نظام کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے پر ڈالیے، اس کے علاوہ اور کوئی نجات کا ذریعہ نہیں۔ فاتبعونی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالی تمہیں محبت کرے گا، اپنی رضامندی، اپنی خوشنودی کا پروانہ عنایت کر دے گا۔ یہ کسی خانقاہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم کہتے ہیں کوئی آدمی نماز کو دے، کوئی آدمی دین سے الگ ہو جائے اور دور ہو جائے کہ وہ دنیا دار ہو گیا، اور اگر کسی آدمی نے کاروبار میں دلچسپی کم کر دی،
مسجدوں میں آنا جانا زیادہ شروع کر دیا، نوافل پڑھنا زیادہ شروع کر دیا، تہجد میں وقت لگانا زیادہ شروع کر دیا، ذکر و اذکار کو زیادہ شروع کر دیا. ہم کہتے ہیں دنیا سے وہ الگ ہو گیا. عام طور سے دنیا میں مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ دنیا کے جو امور ہیں، ان کی جو حاجتیں ہیں، انسان کی جو ضروریات اور دنیا کے جو معاملات ہیں، ہم دونوں کو الگ الگ پارٹی سمجھتے ہیں. دین الگ اور دنیا الگ، ان دونوں کو ایک دوسرے کا حریف، ایک دوسرے کا مد مقابل، ایک دوسرے کا ضد سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے یہ ساری برائیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر آ رہی ہیں. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کریں اور قرآن شریف کا جو آسان نسخہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتبعونی، میرے نقش قدم پر چلو، میری اتباع کرو، اس نسخے کی دھارا پر اپنی زندگی کو ڈھالے تو پھر یہی دنیا دین کو آپ کھنگال کر دیں گے. آپ جب گھر کے اندر جاتے تھے، باہر کے معاملات کو گھر میں اثر انداز ہونے نہیں دیتے تھے. جہاد کے دستوں کو بھیجا، مجاہدوں کے لشکر کو بھیجا، کسی کے برے عمل پر آپ ناراض ہو گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سنی میں آپ کا نکاح ہو گیا تھا. کم سنی کا مطلب بچپنے میں نہیں، بلکہ نکاح کرنے کی جو عمر ہے اس عمر کے بالکل ابتدائی حصے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا تھا. اب نکاح بھی ہو جائے، لڑکیوں میں بچپنا رہتا ہے، لڑکیوں میں کہانی کا شوق رہتا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورت کے بسترے پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بسترے پر تشریف فرما ہے اور آپ یمن کی 11 عورتوں کی کہانی کو بیان کر رہی ہیں کہ 11 سہیلیوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک واقعہ بیان کیا. ان کا شوہر ایسا ہے، ایک نے بیان کیا ان کا شوہر گرم مزاج ہے، ایک نے بیان کیا ان کا شوہر ہسمکھ ہے، ایک نے بیان کیا ان کا شوہر گھریلو کام کے اندر ہاتھ بٹاتا ہے. کہاں آپ پر خط نبوت کا یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عالمین کے لیے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، رسول بنا کر بھیجا گیا. عورت کی دلداری کے لیے یمن کی 11 عورتوں کا قصہ سن رہے ہیں. کہاں آپ حبشہ کے نیزہ اور کشی کرنے والے مسجد نبوی کے صحن میں جگہ بازی کرتے ہیں اور کشتی لڑتے ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مونڈوں پر بٹھا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کھیل دکھا رہے ہیں کہ حبشی دیکھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چولہے کے اندر پھونک کو مارا ہے، گھر کے اندر جھاڑو کو کیسے دیا ہے، آپ نے گھر کے معاملات کے اندر کیسے ہاتھ بٹایا ہے. اسی کو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کام کا سنجانا تجارت کرنا سر مسلمان کے حقی کرے، مذاق کرے، دل خواہش پیدا ہو گئی بلکہ چیز کو منسوخ ہو، دل لگی کر رہا ہو، یہ کرنا یہ مزانا جو کافر کے فٹافٹ کھا لیا تو ان کا لحاظ سے کھایا کرتے تھے. کھانے کا دنیا تھا، وہی کھانا ایک سلمان کے بیوی کے پاس جاتا ہے اور عشق غور کرے علم ہے دامن سے جو اور دور ہوتے رہو. آپ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹا اس نے اپنی شیطان کے ساتھ ملاقات دی اور کافروں کے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ امیر رحمت اللہ نے اس کا بتا دیا اور عمدہ بیعت ہونے کی ضرورت لگی. دل کی تربیت خشتے کا آڈر دے کر یہ سمجھ جائیں میں سن رہا ہوں مسنون طریقہ کیا ہے کھانے کا. برسوں کی محنت کے بعد مجاہدے کے بعد اور اپنی سیٹ پر دستی کو رکھا، رومال کو رکھا اور براجمان ہو گئے جگہ پر. تو کیا فرق ہے آپ میں اور کافر میں؟ جانے سے پہلے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سواری کی ہے، خچر پر سواری کی ہے. کیا طریقہ تھا سواری پر سوار ہونے کا؟ دعا پہلے پڑھی تھی یا سوار ہونے کے بعد پڑھی تھی؟ اور پڑھی تھی تو زور سے پڑھی تھی یا آہستہ پڑھی تھی؟ اس دعا کے ساتھ اتنا کریں گے
تو پھر یہ دنیا، ٹرین میں سوار ہونا، بس میں سوار ہونا، ہوائی جہاز میں سوار ہونا، جو کافروں مشرکوں کے حق میں دنیا ہے، ہمارے حق کے اندر دین بن جائے گا۔ کھانا کھاتے وقت یہ نیت، میں کھا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے رات کے اندر تلاوت کرنا ہے، بھوک نہ لگے، نیند نہ آئے، جانا ہے جمعہ کے بیان میں، بیچ میں خلل نہ ہو، ایک آدھ روٹی بڑھ کر کھا لیا کہ وقت سے پہلے بھوک نہ لگے، یہ زیادہ کھانا بھی ثواب بن جائے گا، اس لیے کہ تم نے دنیا کے زاویے کو اور دنیا کے قبلے کو موڑ دیا کعبے کی طرف۔ یہ دنیا دنیا نہ رہی، یہ دنیا دین بن گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومن کا ایک کھیت ہے، باغ ہے، اب پرندے وہ یہ نہیں دیکھتے یہ کافر کا باغ ہے یا مومن کا باغ ہے، آئے اس نے دانوں کو کھا لیا۔ مومن اگر کھیتی باڑی کرتا ہے، باغبانی کرتا ہے، اور اس کی نیت دین کی نیت ہے کہ دین کی خدمت کروں گا، پیداوار ہوگی، غریبوں کی مدد کروں گا، صاحب نصاب بنوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، صرف اتنی نیت کر لیا، حدیث میں آتا ہے کہ پرندوں نے، چوہوں نے جو اناج کھایا، اللہ تبارک تعالیٰ اتنے اناج پر صدقہ کرنے کا ثواب مرمت فرمائیں۔ یہ دنیا، یہ کھیتی باڑی، یہ باغبانی اب دنیا نہ رہی، یہ دین بن گئی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اپنے گھر جب جاتا، کئی دنوں سے صاحب لوگی جس کو کہتے ہیں کدو، صبح میں، دوپہر میں، شام میں، پہلے ہفتے میں، دوسرے ہفتے میں، پہلے مہینے میں، مہینوں سے یہی نظام چل رہا ہے اور یہی نظام چل رہا ہے۔ اب یہ جو آدمی مصروف جو رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ گھروں میں کیا پک رہا ہے کیا نہیں پک رہا ہے۔ دنیا کی لذت اللہ تبارک تعالیٰ دنیا داروں کو نہیں دیتے، دینداروں کو دیتے ہیں۔ دیندار کی بیوی بھی اللہ اچھی دیتے، دیندار کی دنیا بھی اچھی دیتے ہیں، دولت بھی اچھی دیتے ہیں، مال بھی اچھا دیتے ہیں۔ دنیا دار کو بیوی ایسی ملے کہ پیاس مرد کی نہ بجھے۔ اگر کسی مرد کی پیاس نہیں بجھ رہی ہے، وہ کسی حکیم کے پاس جا کر عورت کا علاج نہ کرائے، وہ کسی لیڈیز اسپیشلٹسٹ کے پاس جا کر سیکس کا انجیکشن نہ لگوائے، بلکہ یہ سمجھے کہ میرا خدا مجھ سے ناراض ہے جس کی وجہ سے بیوی سے میری خواہش کی تکمیل نہیں ہو پا رہی۔ یہ ہر مولوی بات نہیں بتاتا۔ کھانے میں بیٹھ کر آپ نے قیمتی چیزیں لا کر دی ہیں، فرسٹ کوالٹی کا مال آپ نے دیا ہے، عمدہ گھی دیا ہے، عمدہ ڈالڈا دیا ہے، فرسٹ کوالٹی کا آٹا دیا ہے، بہترین باسمتی چاول، زیرک سابا چاول دیا ہے، کھانا نہیں مل رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کا ناراض ہے، آپ کی لذتوں کو ختم کر چکا ہے۔ لذت اللہ تبارک تعالیٰ دنیا داروں کو نہیں دیتے۔ دیکھو کارخانوں کو جانے والے صبح میں ناشتہ کرتے ہیں، اگر ان کی روٹی کے ساتھ مری ہوئی بلی کا گوشت بھی دے دے، کارخانے کے جانے کے چکر پٹافٹ کھا لیا۔ اب لنچ کا جو ٹائم ملا اور یجمان باس کھڑا ہوا ہے، کہاں ٹائم ہو جاتا ہے، باسی ہو گیا، اتر گیا، سالن رات کا بیگم صاحبہ نے دے کر بیچ دیا، اڈلی کھٹی ہو گئی، کچھ پتا نہیں، بعد میں اجی وہ اڈلی کھٹی، ہاں مجھے پتا نہیں۔ دنیا اتنی سوار کہ دنیا کی لذتیں ختم، اور دیندار کپڑے پہنتا ہے۔ دیکھو ایک تو ہے کہ فخر و مباحات کے لیے اس کی اجازت نہیں، ایک ہے تعیش کے لیے اس کی اجازت نہیں، لیکن ایک ہے کہ دنیا ہماری خادم ہے، دنیا ہماری نوکر ہے، ہمیں مزے ملنے چاہیے، ہم نے اللہ کا اور اللہ کی مخلوق کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ بیوی سے ہماری حاجت پوری نہ ہو، کھانوں سے ہماری لذت پوری نہ ہو، گھروں میں ہمارے راحت نہ ملے۔ ہم نے کسی کو جب کوئی تکلیف نہیں دی تو پھر ہمارے گھر سے ہمیں تکلیف کیوں، ہماری بیگم سے ہمیں راحت کیوں نہیں، ہمارے دسترخوانوں میں ہمیں لذت کیوں نہیں؟ رات کے 1:30 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے ہوٹلوں میں اور کلبوں میں بھیڑ لگی رہتی ہے دنیا دار کتوں کی، اس لیے کہ ان کے گھروں میں ان کی لذتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، ان کو راحت کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے، بھوکے کتوں کی طرح۔ ایک مرتبہ بیان سے واپس ہوئے شیواجی نگر کے ایک ہوٹل میں 2:30 بجے کون سی سحری ہو رہی تھی، 2:30 بجے، 2:45 بجے کون سے کھانے کا وقت تھا، لوگ کاروں کے اندر بھیڑ لگائے،
اللہ تعالیٰ نے دنیا کی لذتوں کو ان کے گھروں سے ختم کر دیا. اب ہوٹل تلاش کرتے پھرتے ہیں, گلی میں کھڑے ہوئے ٹھیلوں کے پاس قیمتی کار, لاکھوں کروڑوں کی کار, ایک جو ہے 600-700 روپے کے ٹھیلے کے پاس فقیر کے پاس کھڑے ہو کر پانی پوری کھا کر کہتے ہیں کہ آج مزہ آ گیا. لاکھوں کروڑوں کی تجوری میں مزہ نہیں آیا. اللہ کا عذاب ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے بزرگ تھے, اور گھر کی ایک ایک ادا پر, گھر کی ایک ایک حرکت پر پوری نگاہ تھی. بیوی سے در گزر کا معاملہ تھا, مہینے ہو گئے لوکی پکڑی تھی, مہینے ہو گئے تھے کدو پک رہا تھا. کہنے لگے ایک مرتبہ ازراہ مذاق کے, بیگم صاحبہ کیا بازار میں کوئی اور سبزی آ ہی نہیں رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بند کر دیا ہے سبزیوں کو بھیجنا ایک کدو کے علاوہ. حضرت تھانوی فرماتے ہیں خانخواہ میں چلایا کرتا تھا, قرآن کی تفسیر کو میں نے لکھا, بہشتی زیور کو میں نے لکھا, اور فقہ کی کتابوں کے مسائل کو میں نے لکھا, لیکن دین کی بات دسترخوان کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی میری بیوی سے سن کر میرے جسم میں جھرجھری آ گئی, میرے جسم میں کانٹے آ گئے. فرمانے لگے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے سبزیوں کو بھیجنا بند کر دیا؟ ایک کدو ہے جو پکائے جا رہی ہے. بیگم صاحبہ کہنے لگی کہ جب سے بات میں نے سنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو زیادہ پسند تھا, تو میں نے سوچا اور سنتیں میری زندگی میں نہیں آ سکتی, کدو کھا کر نبی کے طریقے کے قریب ہو جاؤ, آقا کی محبوب امتی بن جاؤ, باندی بن جاؤ. فرماتے ہیں اتنی کتابیں پڑھ کر میرے میں تبدیلی نہیں آئی, میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے, میرے جسم پر جھرجھری آ گئی. یہ جو چیز آتی ہے تربیت سے آتی ہے, اور یہ تربیت آپ جو ہے دین سے ہٹ کر, قرآن اور حدیث سے ہٹ کر پائے, یہ ناممکن ہے. یہ تربیت بار بار کے ایک آدمی سائیکل چلائے, ایک دن میں 1 کلومیٹر, دوسرے دن 1.25 کلومیٹر, تیسرے دن 1.5 کلومیٹر, ایسا نہ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی دن میں ہندوستان سے نکلا اور دوسرے دن کا حجاز پہنچ گیا, طواف کر کے آ گیا. ایک دن آدمی نے جو ہے ایکسرسائز کرنے لگا, اس نے بسکیاں ماری تو آج جو ہے 10 مارے گا, کل 15 مارے گا, پر ایسا نہ ہوگا. ایک ہی دن 150 مارے تو پھر اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا. یہ جو دین کے معاملات ہیں میرے بھائی, جیسے دنیا بغیر تربیت کے نہیں آتی, دین بھی بغیر تربیت کے نہیں آتا. وہ تربیت آپ اپنے آپ میں بدلاؤ لا کر سوار ہوں سائیکل میں سواری سے پہلے سوچیں سنتیں کیا ہے. اس کے لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک کتابچہ, ایک ڈائری آپ مینٹیننس کریں, اس میں آپ دن بھر کے اعمال کو لکھیں. مجھے سائیکل میں جانا, مجھے دکان کھولنا. اب دکان کے بارے میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض, حلال روزی کو طلب کرنا اور فریضوں کی طرح ایک فریضہ ہے. جیسے نماز فرض ہے, حج فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, روزہ فرض ہے. یہ نیت کرتے ہوئے اپنے دکان کا شٹر کھولیں, اپنے دکان کا تالا کھولیں. آقا نے اسے فریضہ بتایا, اس فریضے کو ادا کر کر میں آقا کے قریب ہو جاؤں گا, اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں. نیت یہ کرے کہ صاحب میری جوڑو برسا سے مجھے تکلیف دے رہی تھی, کیا جی مال نہیں دلاتے, آج جو کھولوں گا کسی گاہک کی آنکھوں کے اندر دھول جھونکوں گا اور کسی کو دھوکہ دوں گا, دنیا بھی تباہ ہوگی, آخرت بھی برباد ہوگی. لیکن ایک بات یاد رکھیں, ایک ہے ہوائی جہاز کی سواری اور ایک ہے سائیکل کی سواری. یہ جو اتنے دنوں سے بیان چلا آیا, خانخواہ کا نظام, مجاہدے کا نظام, راتوں میں شب بیداری کا نظام, قربانیوں کا نظام, پیٹ پر پتھر باندھنے کا نظام, یہ راستہ شارٹ کٹ ہے جنت کا, یہ راستہ راکٹ کا ہے, ہوائی جہاز کا ہے. آپ یہ نہ کہنا کہ مولانا نے ہمیں سستا نسخہ دے دیا, اب مولوی کا بیان نہیں سنیں گے, اب کسی خانخواہ میں نہیں جائیں گے, کسی بزرگ اللہ والے سے رشتہ قائم نہیں کریں گے. اب آسان نسخہ بتا دیا صاحب کہ اپنے عمل کو سنت کے سانچے میں ڈال لو اور پھر جو ہے وہ دنیا بھی دین بن جائے گی. اب پیٹ پر پتھر نہ باندھو, قربانیاں نہ دو, راتوں میں نہ جگو. نہیں صاحب, ایک یہ ہے کہ آپ مدراس کو ہوائی جہاز میں جائیں اور ایک یہ ہے کہ آپ سائیکل میں جائیں. ہم نے
غریب کو، یتیم کو، یسیر کو، کمزور کو، فقیر کو سستا نسخہ دیا. اللہ کے بندے ہوائی جہاز میں نہ جا سکتا ہے، پیسہ نہیں دے سکتا، روپیہ نہیں دے سکتا، پاسپورٹ نہیں، ویزا نہیں، اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، چل آخر درجے میں یہ ہے کہ سائیکل تو لے لے. یہ آخری درجہ ہے. ہم نے کہا ایک انسان عمدہ کھائے، مرغ بھی کھائے، تیتر بھی کھائے، بٹیر بھی کھائے، جنگل کے ہرن کا شکار کرے، ہے دنیا ہماری غلام ہے. ہم مزے نہیں لیں گے، کافر لیں گے. یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی قوم لے گی. کسی نے کہا نہیں صاحب طاقت ہوئی، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، ایک سوکھی روٹی لے لو اور ایک مرچ لے لو، ایک پیاز کی ڈلی لے لو، ایک نمک کے دانہ لے لو، لگا لگا کر کھا لو. یہ آخری درجہ ہے. ہم جیسے دنیا میں آخری درجہ نہیں سوچتے، روٹی اور پیاز کھانے کو فرسٹ نہیں سوچتے، آخر میں مجبوری میں سوچتے ہیں. فرسٹ سائیکل میں جانے کو نہیں سوچتے، آخر میں سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کار نہیں، اسکوٹر نہیں، ٹو ویلر نہیں، موپیڈ نہیں، اتنی حیثیت نہیں، چلو ایک سائیکل رکھ لے. ایسے ہی میں نے جو یہ طریقہ بتایا یہ لاسٹ اسٹیج ہے. ایسا نہیں کہ آدمی اس کو پہلا سمجھنے لگے. پہلی چیز قربانی ہی ہے، مجاہدہ ہے، ریاضت ہے، اور یہ چیزوں کے کرنے کے بعد یہ آخری درجہ ہے. اور اس سے کمتر کوئی درجہ ہی نہیں. کوئی سوچنے لگو اگلی جمعہ ایک اور بیان ہوگا جس میں اس سے بھی کم تر درجے کا جو ہے وہ تھے میاں بیوی. دو میاں بیوی تھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دونوں مالدار تھے. اب ان کو ایک رمضان کو زکوٰۃ فرض ہو جاتی تھی. سمجھ گئے؟ ایک رمضان کو شوہر پر زکوٰۃ فرض ہوتی تھی اور بیوی پر 15 دنوں کے بعد، سمجھیے کہ 15 رمضان کو. تو وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب شعبان کی 29 تاریخ آتی تو شوہر کیا کرتا، اپنا سارا مال بیوی کو دے دیتا اور کہتا کہ تو میرے مال کی مالک ہے. اور زکوٰۃ کب ہے؟ جب خود صاحب نصاب ہو، مالک ہو، تب نہ زکوٰۃ. اب مفتیاں کہتے، علماء کہتے اور چیخنے چلا رہے زکوٰۃ دے بھائی، کہتا میں مالک نہیں، میں نے بیوی کو مالک بنا دیا. اور جب 14 رمضان آتا تو بیوی کو کہتا میرا مال بھی واپس کر، تیرا مال بھی مجھے دے دے. اب اس طریقے سے دو چور میاں بیوی اپنا مال شوہر بیوی کو دے کر، بیوی شوہر کو دے کر زکوٰۃ کی چوری کیا کرتے تھے. اب اس کے بعد کوئی اور طریقہ نہیں کہ سنت سے ہٹ کر آپ کسی فرعون کی تباہ کر لیں، کسی فلم کو دیکھ کر بھی دین کا تصور کر لیں، شراب پی کر بھی زمزم کا تصور کر لیں. اب اس کے بعد اور کوئی طریقہ نہیں. اب اور طریقہ ہے خدا کی جوتیاں کھانے کا، لاٹھیاں کھانے کا، خدا کے عذاب کو سینے سے لگا دے گا. یہ آخری فارمولہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کے طریقے پر چلو. لباس پہنو، لباس کی سنتوں کو اپناؤ. جوتا پہنو، جوتوں کی سنتوں کو اپناؤ. اب اس کے لیے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کے خلیفہ، انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. اب اس میں لباس کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، بیت الخلا جانے کی سنتیں، مہمان کے گھر جانے کی سنتیں، مسجد میں آنے، ایک ایک ٹاپک کو اپنی بیوی بچوں کو رکھ کر، آپ کو نہیں آتا اردو ان سے پڑھوائے، ایک ایک کے بارے میں بحث کرے کہ اس میں لکھا ہے پاجامے کو بیٹھ کر پہننا چاہیے، امامے کو کھڑے ہو کر باندھنا سنت ہے، پینٹ کو، پائجامے کو، تہبند کو بیٹھ کر پہننا. اب سمجھ میں نہیں آئی. میاں بیوی نے ڈسکس کیا، اٹھایا فون، مولوی سے پوچھا، گئے کسی عالم کے پاس، آپ نے بتایا سنتوں پر عمل کرنے کے لیے بیٹھ کر پاجامہ کیسا پہنایا جائے، یہ طریقہ پوچھیے آپ. سیدھا پیر ڈالا جائے، وہ کیسا طریقہ ہے سیدھا پیر ڈالنے کا؟ لباس پہن کر دعا یا پہننے سے پہلے دعا؟ بیت الخلا میں جانے کے بعد دعا، پہلے دعا؟ ڈسکس سے معاملہ حل ہو جائے، حل ہو جائے. نہیں، علماء مفتیان کرام زندہ ہیں، ان سے رجوع ہو کر مسئلے کو حل کر لے تو پھر یہی دنیا ہمارے لیے دین بن جائے گی. ایک مرتبہ ایک صحابی سفر میں جا رہے تھے، ان کا غلام تھا. غلام کو فرمایا کہ آپ یہاں پر 2 منٹ کے لیے رکے. اب ان کو رکایا، دور گئے اور جانے کے بعد ایک درخت کے اوڑ میں، درخت کی آڑ میں، چھاؤں میں، جیسے کوئی آدمی استنجا کرتا ہے ایسے بیٹھ گئے. نہ پانی لیا، نہ ڈھیلا لیا، نہ استنجا کیا، کرا گئے. غلام نے کہا حضرت کیا عجیب حرکت کی، ناٹک کیا تم نے.
کہ گئے استنجا اور اتنی دور گئے، آنکھوں سے اوجھل اور چھاؤں میں بیٹھے، آڑ میں بیٹھے، لوٹا لیا اور جو ہے ڈھیلا لیا، استنجا بھی کیا نہیں، ڈھیلا بھی لیا نہیں، پانی بھی لیا نہیں۔ یہ جو حضرات صحابہ کرام کو ٹائٹل ملا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، انہی اداؤں کی وجہ سے کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، اسی مقام پر میرے آقا نے مجھے کھڑایا اور گئے اور جا کر آپ نے استنجا شریف فرمایا، اگرچہ کہ مجھے استنجا نہیں آ رہا تھا، آقا کی نقل کر کر آقا کے قریب آنا چاہتا تھا۔ صحابی بنا اسی لیے بنا کہ آقا کے طریقوں کو اس نے اپنی زندگی میں ڈھال دیا، استنجا کا طریقہ بھی آئے، استنجا کے آداب بھی آئے، تو پھر یہی استنجا کرنا، پیشاب پاخانہ کرنا ہمارے لیے دین بن جائے گا۔ اگلی جمعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک نئے عنوان کے ساتھ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہاں وہ بیانات نہ ہو جو واقعات کے رو میں بہ کر آدمی لطف اندوز ہو جائے، ضمیروں کو جھجوڑے جانے والے، امت میں اٹھنے والے نئے فتنے، اور پھر انسان گناہوں سے ایسے گھن کرے جیسے پاک صاف اور صاف ستھرے کپڑے پہننے والا آدمی پر کیچڑ اچھاڑ دیا جائے، پاخانہ ڈال دیا جائے۔ کوشش یہ کی جاتی ہے گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے اور گناہوں سے، معصیتوں سے دوری اور نیکیوں سے، نیکوکاروں سے محبت پیدا ہو جائے، اس لیے جان بوجھ کر ایسے الفاظ استعمال بھی کیے جاتے ہیں۔ آج فتنے جو امت کے اندر آئے ہیں، میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ بتلایا، ایک زمانہ آئے گا کہ زمین فتنے اگلے گی، آسمان برسا کی طرح فتنوں کو اگلے گا، برسائے گا۔ انہی فتنوں میں ایک خطرناک فتنہ ہے مدارس عربیہ لیڈیز کے لیے، نسوان کے جو مدرسے ہیں، میں آپ کو کان کھڑے ہو گئے اور دل کی کھڑکیاں کھل گئی۔ مولوی کیا کہنا چاہتا ہے؟ میرے اور میرے باپ دادا کے گھر سے کچھ نہیں، حضرات صحابہ کرام میں صحابیات عالمات تھی، تابعیات عالمات تھی، اور دسیوں بیسیوں جو ہے خواتین محدثات گزری ہیں، مفسرات گزری ہیں۔ کیا انہوں نے بھی کسی مدرسے سے تعلیم کو پایا تھا؟ نسوانی مدرسہ قائم کرنا یہ مستقل امت کے خطرناک فتنوں میں سے ایک خطرناک فتنہ ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، مظاہر کا فتویٰ، ندوہ کا فتویٰ، ہمارے اکابرین اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ تفصیلی بحث رکھنے کے ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ اگر نسوانی مدارس ختم ہوں تو پھر ان عورتوں کو تعلیم دینے کا صحیح شرعی طریقہ کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں خرافات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سنتوں پر دین و دنیا ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات انشاءاللہ پیر سے جو ہے مسجد کا تعمیری کام شروع ہو جائے گا، تمام جو وہ چیزیں تعمیرات کے لیے ضروری ہیں پوری کر دی گئی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ جاتے ہوئے کثیر مقدار میں چندہ مرحمت فرماتے ہوئے جائیں۔ اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔